محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، نماز کے دوران اگر ہوا خارج ہو جائے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، خاص کر جب ہم پہلی صف میں کھڑے ہوں یا بعض جماعت نماز ادا کر رہے ہوں اور ہمارے پیچھے 3-4 صفیں اور ہوں۔ ایسے میں جب ہوا نکل جائے تو انسان اکثر کشمکش میں پڑ جاتا ہے کہ کیا کریں۔ کیا ایسے میں نماز جاری رکھی جا سکتی ہے؟ کیا وضو اب بھی قائم رہے گا، یا پھر ہم اگر صرف اس نیت سے کھڑے رہیں کہ دوسروں کی نماز میں خلل نہ پڑے اور پھر بعد میں جا کر وضو کر کے اپنی نماز دوبارہ پڑھ لیں تو کیا ہمیں بعض جماعت نماز کا ثواب ملے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم عام طور پر پوچھنے سے بھی شرماتے ہیں۔ پیارے دوستو، اور جب کبھی ہمارے ساتھ ایسی صورت پیش آتی ہے تو علم کی کمی کی وجہ سے ہم کبھی اپنی نماز ضائع کر بیٹھتے ہیں، تو کبھی یوں ہی کھڑے رہ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ بہتر کیا، جبکہ کئی بار ہم یوں ہی کھڑے رہ کر نہ صرف اپنی نماز کو فاسد کر دیتے ہیں بلکہ بعض جماعت نماز میں شریک دوسروں کی نماز میں بھی خلل ڈال بیٹھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، اگر نماز کے دوران ہوا نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جس کا وضو نہ ہو اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ حدث یعنی وضو ٹوٹ جانے کے بعد دوبارہ وضو نہ کر لے۔ اس لیے اگر نماز کے دوران ہوا نکل جائے تو اس انسان کو فوراً نماز توڑ کر مسجد سے باہر نکل جانا چاہیے، چاہے وہ پہلی صف میں ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ وہ اب وضو کے بغیر نماز میں کھڑا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا، بلکہ وہ جماعت میں خلل ڈالنے کا خطرہ بھی بن چکا ہے۔ کیا شرمندگی محسوس ہو سکتی ہے؟ ہاں، مگر اللہ کے حکم کے سامنے شرمندگی نہیں، علم اور اطاعت ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی اس شرمندگی یا لحاظ کے مارے وہیں کھڑا رہ جائے تو نہ اس کی نماز مکمل ہوتی ہے نہ وضو رہتا ہے، اور الٹا جھوٹ کے دائرے میں بھی آ سکتا ہے، کیونکہ وہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے جبکہ اصل میں نہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ بے جھجک نماز توڑیں، صف سے باہر جائیں، دوبارہ وضو کریں، پھر اکیلے نماز مکمل کریں، اور انشاءاللہ اگر نیت سچی رہی تو اللہ تعالیٰ اس نماز کا بھی ثواب عطا کرے گا، کیونکہ اللہ اخلاص اور نیت دیکھتا ہے۔ قرآن میں 100 سے زیادہ جگہوں پر نماز کا ذکر آیا ہے اور 80 سے زیادہ مقامات پر نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کر مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں تاکہ ہم نماز کے ذریعے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ سکیں۔ مگر یاد رہیں، عبادت تبھی قبول ہوتی ہے جب شرعی طور پر مکمل ہو، اور نماز تب مکمل ہے جب وضو مکمل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کی نیت کو دیکھتا ہے کہ وہ کون سا عمل کس ارادے اور دل کی سچائی سے کر رہا ہے۔ نماز جیسے اہم فرض کی ادائیگی کے لیے باوضو ہونا اور نماز کے دوران باوضو رہنا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے ہم وضو کر کے مسجد جاتے ہیں تاکہ پاکی کے ساتھ نماز ادا کر سکیں، کیونکہ وضو کے بنا نماز پڑھنا نہ صرف گناہ ہے بلکہ یہ نماز قبول بھی نہیں ہوتی۔ نماز کی ادائیگی کے لیے جسم اور کپڑوں کا پاک ہونا، جس جگہ نماز ادا کی جا رہی ہے اس کا پاک ہونا، اور وہاں روشنی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ پیارے دوستو، کیونکہ اندھیرے میں جان بوجھ کر نماز پڑھنا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اب اگر نماز کے دوران ہوا خارج ہو جائے یا کسی حصے سے خون بہہ جائے تو ایسے حالات میں ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے؟ آئیے ایک حقیقی واقعہ اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ ایک بار کچھ لوگ مسجد میں جماعت نماز ادا کر رہے تھے۔ اسی دوران ان میں سے ایک شخص کی ہوا خارج ہو گئی۔ اس کی بدبو پورے کمرے میں پھیل گئی، جس سے سب کو اندازہ ہو گیا کہ کسی کا وضو ٹوٹ چکا ہے، مگر شرمندگی کی وجہ سے اس شخص نے نماز نہیں توڑی، اور باقی لوگوں نے بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وضو کس کا ٹوٹا ہے۔ حالانکہ پردہ رکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے لوگ وہاں موجود تھے وہ سب وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کرتے، تاکہ اس شخص کو شرمندگی محسوس نہ ہوتی۔ اسلام پردہ پوشی اور دوسروں کی عزت کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، مگر یہاں بات دل آزاری کی نہیں بلکہ شریعت کے حکم کی ہے۔ حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی نماز کے دوران ہوا خارج ہو جائے تو وہ نماز کو چھوڑ کر چلا جائے، وضو کرے، پھر دوبارہ نماز پڑھے۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے دوران وضو ٹوٹنے کی صورت میں اپنی جگہ کھڑا رہنا جائز نہیں ہے، بلکہ فوراً نماز کو چھوڑ دینا چاہیے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہی ہماری نیت اور عمل کا سب سے بڑا گواہ ہے۔ بلکہ حدیثوں میں وضو کر کے دوبارہ نماز میں شامل ہونے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے نماز میں نقصیر، ناک سے خون یا بندی پیشاب کا قصر آ جائے، وہ وضو کر کے وہیں سے نماز شروع کرے جہاں سے چھوڑی تھی، مگر اس دوران کسی سے کلام نہ کرے۔ اس طرح ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو صفوں سے نکل کر باہر چلا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ اپنی ناک پکڑ کر، تاکہ لوگوں کو لگے ناک سے خون بہائے، الگ ہو جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو شرمندگی نہ ہو اور دوسروں کو تکلیف بھی نہ پہنچے۔ ایک اور حدیث میں ہے، اگر کوئی شخص جماعت نماز ادا کر رہا ہو، چاہے وہ پہلی صف میں ہو یا دوسری صف میں ہو، اور اس کی ہوا خارج ہو جائے تو اسے نمازیوں سے الگ ہو جانا چاہیے، تاکہ اس کی بدبو سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ پھر وہ وضو کر کے دوبارہ جماعت میں شامل ہو جائے، اور اگر کوئی رکعت چھوٹ جائے تو بعد میں مکمل کر لے۔ لیکن ایک اور اہم بات بھی یاد رکھیں، کبھی کبھی انسان کو وہم ہوتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، جبکہ اصل میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جو نماز میں خلل ڈالنے کے لیے ہوتے ہیں۔ عبد بن تمیم اپنی چاچا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اسے نماز میں خیال آتا ہے کہ اس کی ہوا نکل گئی، تو آپ نے فرمایا، نماز تب تک نہ توڑیں جب تک کوئی آواز نہ سنیں یا بدبو نہ محسوس کریں۔ پیارے دوستو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بار آواز یا بدبو ضروری ہے، بلکہ حقیقی یقین ہونا چاہیے کہ واقعی وضو ٹوٹ چکا ہے۔ اس لیے اسلام میں کہیں بھی یہ حکم نہیں دیا گیا کہ اگر ہوا خارج ہو جائے تو آپ نماز جاری رکھیں، بلکہ اگر ایسا کریں تو ثواب کی بجائے گناہ ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر نماز کے دوران آپ کی ہوا خارج ہو جائے اور آپ شرمندگی کی وجہ سے کسی کو یہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتے، تو آپ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر سب سے پیچھے ہو جائیں، تاکہ لوگ سمجھیں کہ ناک سے خون بہنے کی وجہ سے وضو ٹوٹا ہے۔ اس طرح آپ کی عزت بھی بچی رہے گی اور آپ وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کر سکیں گے۔ پیارے عزیزو، ناک سے خون بہنا اور ہوا خارج ہونا دونوں وضو کو توڑ دیتے ہیں۔ ایسے میں نمازی کو چاہیے کہ وہ دوبارہ وضو کرے، پھر جماعت میں شامل ہو جائے اور جو رکعت چھوٹ گئی ہو اسے بعد میں مکمل کر لے۔ کچھ لوگ کو ایسی بیماری ہوتی ہے جیسے بار بار ہوا نکلنا، ناک یا جسم سے خون بہتے رہنا، یا شوگر کی وجہ سے پیشاب کے قطرے گرتے رہنا، تو ایسے افراد کے لیے حکم ہے کہ ہر نماز کے وقت نیا وضو کریں۔ اگر وضو کر کے ابھی کھڑے نہیں ہوئے اور اس بیچ ہوا خارج ہو گئی ہے یا قصر بندی آ گئی ہے تو دوبارہ وضو کریں اور پھر نماز پڑھیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر ہوا کا زور محسوس ہو رہا ہو تو اسے زبردستی روک کر نماز پوری کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، اگر نماز قضا ہو رہی ہو اور وقت بہت کم ہو تو ایسی حالت میں نماز مکمل کر لینا بہتر ہے۔ پیارے عزیزو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔